الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت اور شفقتیں اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ والدین خصوصی طور پہ اس بیان کو مکمل سنیے گا، کیونکہ اس بیان کے اندر بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور بچوں پر شفقت اور مہربانی کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دریائے رحمت سے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی فیض لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے، انہیں اپنے پاس بلاتے، گود میں اٹھاتے، سر پر ہاتھ پھیرتے، دعائیں دیتے، دینی دنیوی اور اخلاقی تربیت فرماتے، سوار پر ساتھ سوار فرماتے، اور والدین کو بھی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اچھی تربیت کرنے اور ان کی آخرت سنوارنے کی تعلیم دیتے۔ بچوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ اس مبارک فرمان سے لگائیے کہ مسلمانوں کے بچے جنت کی چڑیاں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بچوں پر مہربان تھے۔ آئیے چند واقعات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت اور شفقت کے بیان کیے جاتے ہیں، ان کو توجہ سے سماعت کیجیے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت پانے کی تمنا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت و محبت فرماتے اور گھٹی دیتے۔ جب مدینہ طیبہ میں حضرت بی بی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو مسلمانوں نے خوب خوشی منائی۔ جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور آپ علیہ السلام کی گود میں دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی، برکت کی دعا فرمائی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہو کر عظیم مجاہد و سپہ سالار بنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت و محبت سے اپنی گود میں لیا، پھر کھجور منگوائی، اپنے منہ میں چبا کر نرم کیا، جب خوب نرم ہو گئی تو میرے ننھے بھائی کے منہ میں رکھ دی، وہ اسے چوسنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ انصار کی کھجور سے محبت دیکھو۔ آپ نے اس کے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ جب موسم کا نیا پھل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل کو ہونٹوں اور آنکھوں سے لگاتے، برکت کی دعا فرماتے، پھر وہاں موجود چھوٹے بچوں کو وہ پھل عطا فرما دیتے۔ فجر کی نماز کے بعد بچے اور بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کے برتن لاتے، آپ ان میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے تاکہ بچوں اور ان کے گھر والوں کو برکت حاصل ہو۔ سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی کی پرواہ کیے بغیر اپنے نرم و نازک مبارک ہاتھ پانی میں ڈبو دیتے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ننھے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے ہوئے منہ چوم رہے تھے۔ وہاں موجود ایک شخص نے حیران ہو کر کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں مگر میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ پاک کبھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنا چاہا تو وہ کھیل کے طور پر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر برابر مسکراتے رہے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ان کے سر پر رکھ کر ان کا بوسہ لیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بیٹی کی ولادت پر غصے سے لال پیلے ہو جاتے۔ بہت سو نے تو زندہ بچیوں کو دفن کر دیا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا زمانہ جاہلیت کا واقعہ سنایا کہ میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی، جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو میں اسے بلاتا تو خوشی خوشی میرے پاس آتی۔ میں اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو میں نے باہر لے جانے کے لیے اسے بلایا تو وہ میرے ساتھ آ گئی۔ گھر سے دور ایک کنویں میں دھکا دے کر اسے گرا دیا۔ وہ مجھے ابا جان کہتی رہی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہی واقعہ ایک بار پھر سنا تو اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف بچیوں کے قتل سے منع فرمایا بلکہ ان کی پرورش و تربیت پر جنت کی بشارت دی۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس پر بچیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یعنی ان پر خرچ کیا، اچھی تعلیم و تربیت دی اور ان کے معاملے میں تمام دشواریوں پر صبر کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی دیوار بن جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر مقام و مرتبہ اور عزت دلوائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں لڑکی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور نہ اس کی توہین کرے اور نہ ہی بیٹوں کو اس پر ترجیح دے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صرف زبانی ہی نہ فرمایا بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ننھی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد پیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ پیش کیا گیا جس میں ایک قیمتی ہار بھی تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میں اسے دوں گا جو مجھے بہت پیارا ہے۔ پھر آپ نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں پہنا دیا۔ یتیم بچوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفقت ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے یتیموں اور بے سہاروں کو سہارا دینے کی بھی تعلیم فرمائی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ موتا میں شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بچوں کو پاس بلا کر سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور حضرت جعفر کی جدائی کے غم میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو اس وقت بچے تھے کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے گئے اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ 3 دن تک ہم اس بہترین گھر میں رہے۔ غزوہ احد میں حضرت اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے
تو ان کے بیٹے بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ کی نگاہ کرم مجھ پر پڑی تو فرمایا، اے پیارے کیوں روتے ہو؟ یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، مددگار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ میں تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہو جائے، یعنی ہم دونوں تمہیں ماں باپ کا پیار دیں، محبت و شفقت سے پرورش کریں؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں، اور یہ سن کر میرے اداس اور غم زدہ دل کو سکون اور قرار مل گیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انتقال کے بعد ان کے یتیم بچوں کی شفقت و محبت سے پرورش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کو سونے کی خوبصورت بالیاں پہنائی جن میں قیمتی موتی لگے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کی تربیت کا بھی خاص اہتمام فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے اور گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ ایک دن دسترخوان پر اپنے آگے سے کھانے کی بجائے پورے برتن میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے چھوٹی عمر میں قرآن کریم کی 17 سورتیں پڑھ لی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا شوق علم دیکھ کر عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے 15 دن میں وہ سیکھ لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو وہ بھی 17 دن میں سیکھ لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان زبانوں کے خطوط آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھوایا اور لکھوایا کرتے۔ یہ فطری بات ہے کہ انسان جس کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ جو بچوں سے پیار کرتا ہے تو بچے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو شوق و محبت میں بچے بھی استقبال کے لیے پہنچ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کی سواری کے آگے اور کسی کو پیچھے بٹھا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو استقبال کرنے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سواری پر آگے سوار کر لیا اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے ایک شہزادے آئے تو انہیں پیچھے بٹھا لیا۔ یوں ہم تینوں ایک سواری پر مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو جب بنو نجار کے محلے میں پہنچے تو چھوٹی بچیاں خوشی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے قصیدہ پڑھنے لگیں، یعنی ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کتنے ہی اچھے ہمسائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ جی محترم ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ یتیم بچوں کے ساتھ بھی آپ کتنا اچھا حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی
ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محترم ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو وزٹ کیجئے۔ اس چینل پہ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیو مل جائیں گی، ان کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ جائے تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کرنا پڑے گا، پھر ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔